حدیث میں آتا ہے کہ ان داؤد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یاکل الا من عمل یدہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نہیں کھاتے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، رات کو تن و تنہا گشت کرتے تھے اور رعایا کے احوال معلوم کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، بے پہچان ہو کر لوگوں سے معلوم کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے، پیغمبرانہ اعمال ہیں، پیغمبرانہ اخلاق ہیں، پیغمبرانہ عدل ہے، پیغمبرانہ انصاف ہے، کوئی شکایت ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بڑھیا ملی، ان سے پوچھا اماں داؤد کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگی بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس میں ایک عجیب عیب ہے، وہ یہ کہ روٹی سرکاری خزانے سے کھاتا ہے۔ واپس آ گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اس بڑھیا نے ایک بات کہی ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے، اب میں رعایا کا کام کروں تو اپنی محنت اور مزدوری کس وقت کروں گا، اور محنت اور مزدوری کروں تو رعایا کے کام کس وقت کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کے نتیجے میں ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو گیا۔ سورہ سبا کی آیت میں آتا ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تو وہ لوہے کی زرہیں بنا کر اور اندازے کی کڑیاں بنایا کریں۔ کڑیوں کے لیے کوئی سانچہ بھی بنا لیا ہوگا، ان کے ہاتھ میں لوہا بالکل موم، بیٹھے بیٹھے بنا لیتے، پھر اس کی زرہیں بھی بنا لیتے۔ زرہ اس لباس کو کہا گیا ہے جو جنگ میں لباس پہنا جاتا ہے، اور اس کو فروخت کرتے تھے اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے تھے اور سرکاری خزانوں سے نہیں کھاتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر کھانا داؤد علیہ السلام کا، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، اور سب سے بہتر نماز داؤد کی نماز ہے، وہ آدھی رات تک سوتے، پھر ایک تہائی تک قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سوتے اور رات کو کل 6 حصوں میں تقسیم کرتے، پہلے 3 گھنٹے آرام کے، پھر 2 گھنٹے قیام کے، پھر 1 گھنٹہ آرام کا۔ اور سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو پیغمبر تھے، پیغمبر کا مقابلہ کون کر سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کے چاروں خلیفہ اس سنت داؤدی پر عمل کرتے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہ لی۔ حضرت ابوبکر بازاری کا کام کرتے تھے، کپڑا بیچتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بازو پر کپڑا ڈال کر بازار بیچنے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بازار جاؤں گا۔ فرمایا آپ بازار جائیں گے تو پھر رعایا کا کام کون کرے گا؟ کہنے لگے پھر بازار نہ جاؤں تو بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ تو انہوں نے مہاجر و انصار کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا اور کہا یہ خلیفے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی وظیفہ مقرر کر دو۔ وہ وظیفہ اتنا کم تھا کہ بمشکل روٹی ہی پوری ہوتی تھی۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے فرمائش کی کہ میٹھا کھانے کو بڑا دل چاہ رہا ہے، تو فرمایا اچھا میرے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں، ایسا کرو ان میں سے بچا لو تھوڑا تھوڑا کر کے، کچھ عرصے کے بعد جمع ہو جائیں گے، پھر ان سے جو میٹھی چیز تیار کر سکتی ہو تو وہ میٹھی بنا لینا۔ وہ میٹھی چیز جو ہے وہ پیش کی گئی، کچھ عرصے بعد انہوں نے جمع کر کے تو پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ تو فرمانے لگیں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا بچا کے اتنا رکھ لیا کہ فرمانے لگے اتنا وظیفہ میرا زائد ہے، اتنا اور کم کر دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے بغیر بھی وہ گزارا کر سکتے تھے، جتنا جوڑا نا انہوں نے اتنا بھی کہا کہ یہ اضافی ہے لہٰذا اس کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ جتنی ہماری تنخواہیں ہوں تو ہم کہتے ہیں پورا ہی نہیں ہوتا، مزید اضافہ ہو جائے۔ اب کل مدت خلافت 2 سال ہے، مرتے وقت وصیت کر دی کہ اتنی مقدار کے جتنا کل وظیفہ لیا ہے اتنی مقدار بیت المال میں واپس جمع کر دی جائے، اور ایک دانہ بھی بیت المال کا ابوبکر کے ذمہ نہیں۔ اور یہی کام حضرت عمر نے بھی کیا، ایک ایک دانہ سرکاری خزانے میں جمع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی غنی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کبھی بھی ایک پیسہ لیا ہی نہیں، اور یہی حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔